نقل کرنا, چیٹنگ کرنا پیپر میں جائز نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. ٹیچر اگر خود اجازت دے تو بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ ٹیچر کے لیے گناہ میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے, اور اگر وہ گناہ میں تعاون کر رہا ہے تو آپ کے لیے تعاون لینا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ بالکل حرام ہے. ایسے ہی جیسے کسی ملک میں شراب اگر اللیگل ہے اور گورنمنٹ کا کوئی شخص آپ کو شراب کی بوتل کسی طرح سے اسمگلنگ کر کے دے دیتا ہے, تو آپ کہیں حکومت خود ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے, ہمیں شراب پلا رہی ہے, تو یہ دلیل صحیح نہیں ہوگی. اس کی بیس پہ شراب حلال نہیں ہو جائے گی, اس لیے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اسی طرح نقل کرنا یہ دھوکہ ہے. آپ کے جو نمبر ہوتے ہیں, جو آپ کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کے نمبر نہیں آتے, تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے, اس میں لوگ پھر مبالغہ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ نے نقل کر کے جو امتحان پاس کیا اس بیس پہ آپ کو جو جاب ملی تو اس کی تنخواہ بھی حرام ہوگی. ایسا نہیں ہے. تنخواہ کے حلال و حرام کا تعلق آپ کے نقل کرنے, چیٹنگ کرنے سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق آپ کی جاب سے ہے. جاب میں آپ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے اگر پوری کر رہے ہیں تو بے شک جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کے آپ کو جاب ملی ہو, وہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے کا گناہ ہوگا, دھوکے کا گناہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے, تو دھوکے کا گناہ تو ہوگا. لیکن جو ارننگ ہے اس کا تعلق اس سرٹیفکیٹ سے نہیں ہوتا, بلکہ اس کا تعلق اس جاب سے ہوتا ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے عوض میں آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے, تو کام اگر آپ مہارت سے, دل جمی سے, ایمانداری سے کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہو جائے گی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نے نقل کر کے پاس ہوئے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے, بعض کیا بہت سے لوگ پہنچ چکے ہیں, اب وہ پھر ڈر جاتے ہیں کہ اب تو ہماری تنخواہیں حرام ہو جائیں گی. تنخواہ حرام نہیں ہے. البتہ جو آپ نے دھوکہ دیا اس کا قیامت کے دن آپ کو سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کریں اور دھوکے سے توبہ کریں آئندہ کے لیے.